نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاستبقوا الخيرات. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت لكان كذا وكذا ولكن قل قدر الله وما شاء فعل فإن لو تفتح عمل الشيطان. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین. میرے معزز سامعین، میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی ایک آیت مبارکہ کا چھوٹا سا جز تلاوت کیا ہے اور احادیث کے بے شمار مجموعے میں سے ایک حدیث مبارکہ تلاوت کی ہے. دعا ہے کہ اللہ رب العزت صحیح بیان کرنے کی توفیق عطا فرما دے، مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ رب العزت اس بات کا حکم دے رہے ہیں کہ فاستبقوا الخیرات، نیکی کے کاموں کی طرف، بھلائی کے کاموں کی طرف سبقت کرو. مقابلہ کرنا چاہتے ہو تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ، اس نیکی کے کام میں سبقت کرنے والوں کو اور جو جیتنے کا شوق رکھتے ہیں ان کو چاہیے کہ اس میں مقابلے بازی کریں. اور یہ جو حدیث مبارکہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اس میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ بات نقل کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا احرص علی ما ينفعک، کہ اس چیز کے اندر حرص کرو جو تمہیں فائدہ دینے والی ہو، یعنی کہ نیکیاں کہ جو تمہیں آخرت کا فائدہ دیتی ہیں اس میں ایک دوسرے کے ساتھ حرص کرو. حالانکہ شرعی تعلیم کے اعتبار سے، اسلام کی تعلیم کے اعتبار سے حرص کرنے سے منع کیا گیا ہے، لیکن حرص کرنا وہ دنیا کے اعتبار سے کہ فلاں نے اتنا مال کمایا، فلاں اتنا بلند مرتبے پر دنیا میں پہنچ گیا، ان چیزوں کے اندر حرص کرنا یہ شیطان کا عمل ہے. لیکن نیکیوں کے معاملے میں سبقت کرنا، نیکیوں کے معاملے میں حرص کرنا کہ فلاں مجھ سے اتنا مرتبے بلند ہو گیا، تو اس میں حرص کرنا شریعت کہتی ہے کہ چاہیے کہ اس میں حرص کیا جائے. اور حرص کرنے کے بعد اب مثال کے طور پر کوئی شخص یہ دیکھتا ہے کہ میرا فلاں بھائی رات کو تہجد میں اٹھ کر تہجد کے اندر نوافل ادا کرتا ہے، اللہ کے آگے گڑ گڑاتا ہے اور بڑا مالدار ہے، تو اللہ کی بارگاہ میں بڑی صدقات اور خیرات کرتا ہے، بڑا مال اللہ کی راہ میں قربان کرتا ہے. تو اب وہ یہ سمجھے کہ میرے پاس تو مال نہیں ہے اور نہ ہی میں راتوں کو اٹھ کر بڑے بڑے قیام کر سکتا ہوں، نہ ہی میں اپنی نیند کو قربان کر سکتا ہوں. تو حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اپنے آپ کو عاجز نہ سمجھے، اپنے آپ کو کمزور نہ سمجھے کہ میرے پاس مال نہیں ہے تو میں مال نہیں دے سکتا، میں اٹھنے کی طاقت نہیں رکھ سکتا، لہٰذا میں اس کام کو چھوڑ دیتا ہوں. نبی علیہ السلام نے فرمایا وَلَا تَعْجِزْ، اپنے آپ کو عاجز مت بنا، اللہ سے مانگو کہ اللہ تمہیں اس معاملے کے اندر مدد کرے. وَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، اللہ سے مدد طلب کرو. مال کے اندر چاہیے، مال اس نیت سے نہیں کہ دنیا میں بڑا کہلاؤ، بلکہ مال اس نیت سے کہ اللہ تیرے بندوں پر خرچ کروں، اللہ تیرے دین کو لوگوں تک پہنچانے میں خرچ کروں، اللہ تیرے دین کو بلند کرنے کے لیے مال خرچ کروں. اس طرح اگر مال چاہیے تو اللہ سے مدد طلب کریں. راتوں کو اٹھنے کے لیے ہمارے اندر اگر صلاحیت نہیں ہے، طاقت نہیں ہے، تو اللہ سے مدد طلب کریں. اللہ مجھے طاقت عطا فرما دیجئے کہ رات کو آپ کے سامنے کھڑا ہو جاؤں، رات کو تہجد میں قیام کر لوں، میں راتوں کو قرآن کی تلاوت کر لوں، رات کو اٹھ کے آپ کے آگے اپنے مسائل رکھنا شروع کر دوں. اللہ آپ مجھے طاقت عطا فرما دیجئے. لا حول ولا قوت الا باللہ، کہ نیکی کی طاقت اور گناہوں سے بچنے کی توفیق نہیں ہے مگر اللہ کی مدد سے. اللہ چاہیں گے تو ہم نیکی کر سکتے ہیں، اللہ چاہیں گے تو ہم گناہوں سے بچ سکتے ہیں، اگر اللہ نہ چاہیں تو میں اور آپ کچھ نہیں کر سکتے. لہذا اگر نیکی کے اندر حرص اور طمع اور لالچ پیدا ہوتی ہے تو اللہ سے مانگے، اللہ سے لو لگائیں، اللہ رب العزت عطا فرمانے والے ہیں. اور اگر دنیا میں کوئی پریشانی آ جائے، کوئی تکلیف آ جائے، کوئی مصیبت آ جائے، وَإِنْ أَصَابَكَ شَيْءٌ،
فلا تقل لو انی فعلت کذا و کذا، کہ اگر تمہیں دنیا میں کوئی تکلیف، کوئی مصیبت، کوئی پریشانی آ جائے تو یہ نہیں کہنا کہ اگر میں فلاں طریقے سے معاملہ کرتا تو بچ جاتا، فلاں طریقہ اختیار کرتا تو نقصان نہ ہوتا، فلاں معاملات میں پڑ جاتا تو اس طریقے کی پریشانی میں مبتلا نہ ہوتا، یہ کبھی نہ کہنا، بلکہ یہ کہنا کہ اللہ نے میرے مقدر میں یہی لکھا تھا تو میرے ساتھ یہ ہو گیا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ لو کا جو لفظ ہے، اگر میں یہ کر لیتا، یہ اگر کا لفظ جو ہے یہ شیطان کے عمل کو دعوت دیتا ہے۔ فَإِنَّ لَوْ تَعْمْ یہ عمل الشیطان، یہ تفتح عمل الشیطان، شیطان کے عمل کے دروازے کو کھول دیتا ہے، جو آپ کو بڑائی کر کے دکھاتا ہے کہ آپ فلاں کے مشورے پہ عمل نہ کرتے تو بلندی پر پہنچ جاتے، فلاں کی بات کو نہ سنتے تو بلندی پر پہنچ جاتے۔ تو میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں، ہوتا وہی ہے جو اللہ چاہتے ہیں، جو اللہ چاہیں گے وہی ہم کریں گے، جس گناہ سے اللہ بچائیں گے اسی گناہ سے ہم بچ سکتے ہیں۔ میں اور آپ اتنی طاقت نہیں رکھتے، بلکہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم دنیا میں بھی بلند رہیں، آخرت میں بھی بلند رہیں، تو اللہ سے مدد مانگیں، اللہ کے آگے سجدہ ریز ہو جائیں، اللہ کے آگے ہاتھ اٹھا لیں، اللہ سے مدد طلب کریں۔ دنیا کی مدد تو طلب کرتے ہیں کہ دنیا میں ہمیں یہ مل جائے، فلاں مل جائے، لوگوں کے در پر بھی پہنچ جاتے ہیں، لیکن اللہ کا در جو سب کچھ دینے والا ہے، اس در کا مقام سب سے اول ہونا چاہیے۔ میں نے اور آپ نے اس کو سب سے آخر مرتبہ میں رکھا ہوا ہے کہ سب سے پوچھنے کے بعد، سارے دروں پر جانے کے بعد اب اگر کام نہیں بنتا تو اللہ سے جستجو کرتے ہیں، اللہ سے لو لگا لیتے ہیں۔ یہ عمل بھی ٹھیک ہے، لیکن اللہ رب العزت سے مانگنا یہ سب سے اول درجے میں ہونا چاہیے کہ اللہ فلاں کام کرنے کا ارادہ ہے، آپ مدد فرما دیں، فلاں کام کرنا چاہتا ہوں، طاقت نہیں ہے، آپ طاقت عطا فرما دیں۔ تو میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں، میرے اور آپ کے کام بن جائیں گے۔ آج میں اور آپ حرص کرتے ہیں دنیا کے اندر، لالچ کرتے ہیں دنیا کے اندر، طمع کرتے ہیں دنیا کے اندر۔ میں آپ کو صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے ایک واقعہ سناتا ہوں۔ عبداللہ بن عمرو، یہ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ وقت کے امیر المومنین کے بیٹے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے پاس آتے ہیں، اور ان سے جب ان کے پاس بیٹھتے ہیں تو وہ بتاتے ہیں کہ عبداللہ، میں آپ کو ایک ایسی بات بتاتا ہوں کہ جو میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سنی۔ کہا بتائیں؟ کہا جو جنازے میں مسلمان کے شریک ہو تو اس کو 1 قرات کا ثواب ہے، اور اگر قبرستان تک چلا جائے تو 2 قرات کا ثواب ہے۔ قرات اس زمانے میں سونے کے ناپنے کا ایک معیار تھا۔ پھر انہوں نے بتایا کہ قرات ایسے ہے جیسے کہ احد کا پہاڑ، جو عمرے پر گئے ہوں گے انہوں نے دیکھا ہوگا کہ احد کا پہاڑ کتنا بڑا ہے، کتنا وسیع ہے، اور فرمایا اس سے بھی زیادہ اللہ دینے والے ہیں۔ تو یہ 1 قرات کا ثواب اتنا بڑا اجر ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ آپ نے خود سنا؟ کہا میں نے اللہ کے رسول سے یہ بات خود سنی۔ تو فرمانے لگے کاش کہ یہ حدیث میں پہلے سن لیتا، میں نے کتنے ہی قرات ضائع کر دی۔ آج میں اور آپ نیکی کی بات سنتے ہیں تو وہ اس کو ہلکا سمجھتے ہیں۔ ایک موقع پر صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے۔ یا رسول اللہ، ہمارے بہت سے ساتھی ایسے ہیں کہ ان کے پاس بہت زیادہ مال ہے، دولت ہے، جو وہ نوافل بھی پڑھتے ہیں، ذکر و اذکار بھی کرتے ہیں، تلاوت قرآن بھی کرتے ہیں، یہاں تک تو ہم ان کے ساتھ ہوتے ہیں، لیکن وہ اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اللہ کے لیے اپنے مال کو لٹا دیتے ہیں، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں۔ تو وہ تو اعمال میں ہم سے بہت آگے نکل گئے، ہم تو ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پریشان نہ ہو، پریشان نہ ہو، اللہ رب العزت نے تمہارے لیے وہی اجر رکھا ہے جو ان کے لیے اجر رکھا ہے۔ البتہ اگر تم مال خرچ نہیں کر سکتے، مال تمہارے پاس نہیں ہے، طاقت تمہارے پاس نہیں ہے، تو تم ہر نماز کے بعد یا اب صبح اور شام 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لو، تو اللہ تمہیں بھی وہی مال خرچ کرنے کا ثواب بھی عطا فرما دیں گے۔ آپ مجھے بتائیں کہ میرے اور آپ کے لیے نیکیاں کرنا کتنا آسان بنا دیا گیا، لیکن میں اور آپ نیکی کو نیکی نہیں سمجھتے، نیکی کی طاقت کو نہیں سمجھتے، نیکی کو ہلکا لیتے ہیں۔ آج کیا ہو رہا ہے کہ اگر کوئی صاحب اقتدار کوئی الفاظ میرے اور آپ کے لیے کہہ دے
تو ہم اس کو لیے پھرتے ہیں کہ فلاں نے مجھے یہ لفظ کہا، فلاں نے میرے لیے یہ الفاظ استعمال کیے، جو اللہ کہہ رہا ہے قد افلح المؤمنون، ایمان والے کامیاب ہو گئے، تو اللہ کے کلمات کو کیوں بلند نہیں کرتے؟ اللہ کے کلمات کو اپنے ساتھ کیوں چسپاں نہیں کرتے؟ اللہ کے کلمات کو اپنے ساتھ کیوں نہیں جوڑتے کہ میں ایمان والا ہوں، اللہ نے میری تعریف کی ہے، اللہ نے مجھے کہا ہے کہ میں کامیاب ہوں۔ میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، اس چیز کو بڑا سمجھیں کہ اللہ نے ہمیں ایمان سے نوازا ہے، اللہ نے ایمان کی دولت ہمیں دی ہے، اللہ نے ہمیں کلمات کی دولت دی ہے، اللہ نے ہمیں پڑھنے کی طاقت دی ہے، اللہ نے ہمیں دین پر استقامت کی طاقت دی ہے۔ اس کو بڑا جانیں، اس کی عظیمت کو سمجھیں، اس کی قدر و منزلت کو پہچانیں۔ مال اور دولت کوئی اہمیت نہیں رکھتی، کتنے ہی مالدار آئے، کتنے ہی اس دنیا سے چلے گئے، کسی کی کوئی خواہش پوری نہیں ہوئی۔ ایک جنتی نچلے طبقے والا جب اس کی خوشبو کو سونگھے گا تو کہے گا کہ اس نے فلاں کیسا عمل کیا کہ اس کی خوشبو اتنی زیادہ ہے، اتنی تر و تازگی والی ہے۔ جب پوچھا جائے گا کہ اس نے کیا عمل کیا تو کہا جائے گا یہ اوپر جو جنت میں تمہارے سے اوپر مرتبے میں ہے، اس نے ابھی صرف ایک کروٹ تبدیل کی ہے، اس کی خوشبو تم تک آئی ہے۔ کہا اس کا کیا عمل تھا؟ فرمایا جائے گا کہ اس نے دنیا کے اندر صرف ایک سبحان اللہ تم سے زیادہ کہا تھا، تو اس کو بلند مرتبہ اللہ نے تم سے زیادہ مرتبے پر پہنچا دیا۔ آج میں اور آپ ان تسبیحات کی اہمیت کو نہیں سمجھتے، نیکی کے کام کو اچھا نہیں سمجھتے، نیکی کے کام کو بڑا نہیں سمجھتے، نیکی کے کام کو بس ایسے ہی سمجھتے ہیں۔ میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، اس کو ہلکا نہ سمجھیں، اس کو ہلکا نہ سمجھیں۔ یہ دنیا کی زندگی ہے، پیسہ اور روپیہ یہ کرنسی ہے، کل قیامت کا دن ہوگا، پیسہ روپیہ کرنسی نہیں ہوگی، ڈالر اور ریال کرنسی نہیں ہوگی، یہی نیکیاں کرنسی ہوں گی۔ یہ جس کے پاس، جس کے اکاؤنٹ میں جتنی زیادہ ہوں گی اس کا مقام اتنا ہی بلند ہوگا، اس کا محل اتنا ہی عالی شان ہوگا۔ میں اور آپ اگر دنیا میں اس نیکی کو ہلکا سمجھتے رہے، اس کے مرتبے کو نہ پہچان سکے تو بڑے خسارے میں چلے جائیں گے۔ فاستبقوا الخیرات، کہ نیکی کے کاموں میں سبقت کرو، نیکی کے کاموں کو آگے لے جاؤ۔ عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ ایک بہت بڑے وقت کے بزرگ گزرے ہیں، ان کا انتقال ہو گیا۔ کسی نے ان کو خواب میں دیکھا اور پوچھا کہ آپ کے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ کہا کہ اللہ رب العزت نے مجھے کامیاب کر دیا، اللہ نے مجھے جنت عطا فرما دی، لیکن ایک شخص ہے کہ وہ مجھ سے بھی مرتبے میں آگے نکل گیا۔ کہا کون ہے؟ کہا وہ میرے سامنے رہنے والا لوہار ہے کہ اللہ نے اس کو مجھ سے بھی زیادہ بلند مرتبہ عطا فرما دیا۔ کہا اس کا کیا عمل ہے؟ جب یہ شخص بیدار ہوتا ہے اور اٹھتا ہے تو عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ کے محلے میں جا کر پوچھ گچھ کرتا ہے کہ یہ فلاں لوہار کون ہے، کہ عبداللہ بن مبارک کے سامنے رہتا ہے۔ پوچھتے پوچھتے اس کے گھر پہنچ جاتا ہے۔ جب معلوم کرتا ہے اس کی اہلیہ سے کہ اس کا کیا عمل تھا، کہ عبداللہ بن مبارک جو آپ کے سامنے بزرگ رہتے تھے ان سے بھی زیادہ بلند مقام اس نے حاصل کر لیا۔ کہا اس کی زندگی میں نے کوئی خاص عمل تو نہیں دیکھا، البتہ دو کام وہ کیا کرتا تھا۔ کہا کیا کرتا تھا؟ کہا وہ لوہار جب اپنا لوہا کوٹنے کے لیے اس ہتھوڑے کو اٹھاتا اور اگر اذان ہو جاتی تو وہ اذان کو لبیک کہتے ہوئے ہتھوڑے کی چوٹ بھی نہیں مارتا تھا۔ اگر ہتھوڑا اٹھا ہوا ہوتا تھا تو اس کو وہیں چھوڑ کر نماز کی تیاری میں لگ جاتا تھا۔ اور رات کو جب عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ کو قیام کرتے ہوئے دیکھتا، تلاوت کرتے ہوئے دیکھتا، اللہ کے آگے کھڑا ہوا دیکھتا تو یہ دعا کرتا، اللہ مجھے بھی طاقت دے دیجئے کہ میں بھی آپ کے سامنے قیام کروں۔ اور تو میں نے اس کی زندگی میں کوئی عمل نہیں دیکھا۔ تو فرمانے لگے یہی وہ عمل ہے کہ جس کی وجہ سے عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ سے بھی آگے مقام میں نکل گئے۔ میں اور آپ اگر کسی اللہ والے کو دیکھیں، کسی بزرگ کو دیکھیں تو دعائیں تو کروانی چاہیے، لیکن عمل کی حرص کرنی چاہیے۔ اللہ ایسے عمل کرنے کی ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے کہ ایسے مقام پر ہم بھی پہنچ جائیں کہ دنیا کے اندر بھی ہمارے لیے نیک نامی بن جائے اور آخرت میں بھی ہمارا کام بن جائے، آخرت میں جنت میں ہمیں بلند محلات مل جائیں۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت خود مجھے بھی نیکیوں میں سبقت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ تمام میں سے ہر ایک کو بھی نیکیوں کے معاملے میں سبقت کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء اللہم انت السلام و منک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہ کریم ہمارا یہاں بیٹھنا اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرما۔
اللہ کریم قرآن اور احادیث کا سننا سنانا اپنی بارگاہ عالی میں قبول فرما۔ اللہ کریم مسلمانوں کی مدد اور نصرت فرما۔ اللہ کریم فلسطین کے مسلمانوں کی مدد اور نصرت فرما۔ اللہ کریم قبلہ اول بیت المقدس کی حفاظت فرما۔ اللہ کریم ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو رہائی نصیب فرما۔ اللہ کریم حرمین شریفین کی حفاظت فرما۔ اللہ کریم یا اللہ ملک پاکستان کی حفاظت فرما۔ اللہ کریم اس کی معیشت کو بہتر بنا۔ اللہ کریم اچھے حکمران ہم سب کو عطا فرما۔ یا اللہ اچھے اعمال کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما۔ اللہ کریم ملک پاکستان کی اسلامی اور نظریاتی سرحدات کی حفاظت فرما۔ اللہ کریم جہاں جہاں مسلمان پریشان حال ہیں، بیمار ہیں، مصیبت زدہ ہیں، تکلیفوں میں ہیں، یا اللہ تمام کی بیماریوں کو، پریشانیوں کو، مصیبتوں کو، تکالیف کو دور فرما۔ یا اللہ جتنے بے روزگار ہیں، یا اللہ تمام کو حلال طیب روزگار عطا فرما۔ یا اللہ جتنے پیارے ہمارے اس دنیا سے چلے گئے، یا اللہ سب کی کامل بخشش فرما۔ اللہم رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک۔